ناظرین، یہ داستان ہے شہنشاہ بغداد کے ایک نہایت ہی غریب اور مفلس مرید کی۔ دل لا میرے بچے، گھبرانا نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ جب اس کی بوڑھی ماں نے اپنے اس غریب بیٹے سے حج پر لے جانے کی خواہش کی تو کہنے لگی، دل لا مجھے حج پر جانا ہے، تم کہیں سے بندوبست کرو۔ وہ غریب بیٹا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان تھا بے بس ہو گیا۔ پھر اس کی بوڑھی ماں نے کیسے اسے جوتے مارے اور پھر شہنشاہ بغداد نے کیسے اس کی رہنمائی کی۔ ناظرین، یقیناً یہ واقعہ آپ کے دلوں کے تار ہلا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کے ایک مٹی سے بنے کچے گھر میں جہاں غریبی نے اپنے سائے مستقل جمائے رکھے تھے، وہاں ایک نوجوان عبداللہ اپنی ضعیف ماں بی بی زہرا کے ساتھ رہتا تھا۔ عبداللہ کا سارا دن محنت مزدوری میں گزرتا تھا۔ وہ شہر کے امیروں کے لیے بوجھ ڈھوتا، لکڑیاں کاٹتا تاکہ رات کو ماں کی جھولی میں سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے ڈال سکے۔ فقران کا مقدر تھا، مگر ان کے دلوں میں ایمان کی دولت اور اللہ پر یقین بے پناہ تھا۔ بی بی زہرا کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، ایک آرزو جس کی چمک ان کی بڑھتی ہوئی کمزوری کے باوجود مدھم نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے بیٹے سے کہتی، عبداللہ بیٹا، کاش یہ آنکھیں ایک بار خانہ کعبہ کو دیکھ لیتی، یہ دل سکون پا لیتا۔ عبداللہ کے لیے یہ آرزو صرف ایک خواب نہیں رہی تھی، بلکہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکی تھی۔ ایک دن شام کو جب عبداللہ تھکا ہارا گھر لوٹا اور ماں کے قدموں کے پاس بیٹھا تو بی بی زہرا نے کہا، سنتی ہوں ہمارے زمانے میں اللہ کے بہت سے نیک بندے گزرے ہیں، جیسے شہنشاہ بغداد، اللہ ان پر رحمت کرے، جن کی روحانیت اور تقوی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو دنیا کی بجائے ہمیشہ اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ اگر ان کا ایک بھی مرید آج ہماری مدد کر دیتا تو یہ فقر کی زنجیر ٹوٹ جاتی۔ عبداللہ نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ دنیاوی مدد کا انتظار فضول ہے، مگر اس کے دل میں شہنشاہ بغداد کے لیے بے پناہ عقیدت تھی۔ اس نے کہا، امی جان، شہنشاہ بغداد تو خود توکل اور قناعت کی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، مدد صرف اللہ سے مانگو، وہ ذات جو ایک لمحے میں تقدیر بدل دیتی ہے۔ نیک بندے تو صرف راستہ دکھاتے ہیں۔ مگر عبداللہ کو حج کے لیے رقم جمع کرنے کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی تھی۔ مکہ کا سفر کٹھن، لمبا اور بہت مہنگا تھا۔ اسی رات عبداللہ نے ایک انوکھا خواب دیکھا۔ ایک نورانی اور باوقار ہستی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر اللہ کے خوف اور محبت کا نور تھا۔ عبداللہ فوراً پہچان گیا، یہ شہنشاہ بغداد تھے۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، اے عبداللہ، تم اپنی ماں کے حج کے لیے پریشان ہو، یاد رکھو تمہارا خزانہ تمہارے اعمال ہیں، نہ کہ سکے۔ عبداللہ نے لرزتی آواز میں پوچھا، اے میرے رہبر، میں کیا کروں؟ میں تو فقیر ہوں، سفر بہت لمبا ہے اور میری ماں بہت ضعیف ہیں۔ شہنشاہ بغداد نے فرمایا، محنت، صبر اور کامل توکل اختیار کرو۔ رزق اور راستے کا انتظام میرا رب کرے گا۔ لوگوں کے دروازے نہ دیکھو، حج پیسوں سے نہیں نیتوں سے ہوتا ہے۔ یہ بوجھ کبھی بوجھ نہ سمجھنا، یہ تمہاری جنت کا دروازہ ہوگا۔ خواب ٹوٹ گیا، مگر عبداللہ کا دل نور سے بھر چکا تھا۔ اگلی صبح اس نے ماں کو خواب سنایا اور کہا، امی جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم حج کے لیے چلیں گے۔ میرے پاس مال نہیں، مگر آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مکہ لے جاؤں گا۔ بی بی زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں اور بیٹے نے اپنا تھوڑا سا سامان باندھا۔ عبداللہ نے لکڑی اور کپڑے سے ایک سادہ سا حمال بنایا اور ماں کو اس میں بٹھا کر کندھوں پر اٹھا لیا۔ یوں فجر کے بعد اس عظیم سفر کا آغاز ہوا۔ مکہ کا فاصلہ سینکڑوں میل تھا، مگر عبداللہ کے دل میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، یہ بوجھ نہیں، میری جنت کا دروازہ ہے۔ راستے میں دھوپ، پیاس، زخم اور تھکن نے اسے توڑ دیا، مگر وہ صبر کرتا رہا۔ ایک مقام پر بی بی زہرا کمزوری سے بے حال ہو گئیں۔ عبداللہ نے پانی کا آخری گھونٹ ماں کو دے دیا اور خود پیاس سہتا رہا۔ اسی لمحے اللہ نے غیب سے مدد کی اور ریت کے بیچ ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ سفر کے دوران بی بی زہرا غصے میں بیٹے کو ڈانٹتی، جوتے مارتی تھی، مگر عبداللہ خاموشی سے سب سہتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ ماں کی ناراضگی جنت سے محرومی ہے۔ ایک
قافلے کے سردار نے یہ منظر دیکھا اور مدد کی پیشکش کی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میرا بھروسہ صرف میرے رب پر ہے۔ مہینوں کے سفر کے بعد جب مکہ کے مینار نظر آئے تو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کندھوں پر بیٹھی ماں کو سلام کیا۔ کعبے کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ساری تھکن ختم ہو گئی۔ بی بی زہرا روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے اس فقیر عورت کی آرزو پوری کر دی۔ حج مکمل ہونے کے بعد بی بی زہرا نے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، میں نے تجھے جوتے مارے، سخت کہا، وہ میری بے بسی تھی۔ آج میں اللہ سے دعا کرتی ہوں وہ تیری ہر تکلیف کو جنت میں بدل دے۔ آخر میں شہنشاہ بغداد نے خواب میں فرمایا، اصل طاقت مال میں نہیں، ایمان میں ہے۔ حج سواری سے نہیں، نیت اور یقین سے ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا، کیونکہ ماں کے قدموں تلے ہی جنت ہے۔ عبداللہ اور بی بی زہرا واپس لوٹے، مگر اب وہ روحانی دولت سے مالا مال تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامل توکل، صبر اور والدین کی خدمت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر دیتی ہے۔ جزاک اللہ